یہ انٹرویو صرف تعلیمی اور معلوماتی مقصد کے لیے پیش کیا گیا ہے۔ میڈیا اسٹار ورلڈ کسی بھی ہنسا، نفرت یا تعصب کی حمایت نہیں کرتا۔ یہاں پیش کیے گئے خیالات مہمان کے اپنے ہیں، چینل ان سے ضروری نہیں کہ اتفاق رکھے۔ ہلو، نمسکار، آداب، ست سری اکال اور السلام علیکم۔ میں ہوں محمد احمد کاظمی، لے کر آیا ہوں آپ کا پسندیدہ کارکرم آپ کے روبرو۔ میڈیا اسٹار ورلڈ لگاتار آپ کو صحیح، سٹیک اور ریفرنسز کے ساتھ خبریں پہنچا رہا ہے اور کچھ جانکار لوگوں سے ملاقاتیں کرا رہا ہے۔ اس میں اس وقت دنیا کی سیاست کو سمجھنے کے لیے تہران پر نظر رکھنا بہت ضروری ہے، چونکہ اس کا اثر واشنگٹن اور جیروسلم تک پہنچتا ہے۔ آج ہم ایک بار پھر احمد عباس صاحب سے بات کر رہے ہیں، جو بھارت کے پترکار ہیں تہران میں، ایران کی راجدھانی، اور تقریباً 25 سال سے ہیں۔ ان کے بہت سے تجربات، معلومات، بہت کچھ آپ نے اب سے پہلے ہمارے یہاں انہوں نے کئی بار ویڈیو میں بہت سی چیزیں بتائی ہیں، اور ان کا اپنا چینل ایران ریڈیو ہندی، جس کا لنک میں آپ کو اس ویڈیو کے ساتھ دوں گا، ان کی اور ویڈیو بھی آپ اس پر جا کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ آج ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ مجھے یقین ہے کہ کل جب 11 فروری کو ایران میں 47ویں اسلامی انقلاب کی سالگرہ ہو رہی تھی، تو وہ گراؤنڈ زیرو پر موجود تھے، میدان آزادی اور دوسرے علاقوں میں۔ وہ وہاں کے کچھ تجربات، وہ کچھ چیزیں ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اس کے علاوہ یہ بھی سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ آخر امریکہ اور اسرائیل کے جو دو بڑے لوگ ملنے کے لیے بیٹھے تھے، اس کے بعد جو کچھ نتیجہ یا بغیر نتیجہ جسے کہتے ہیں وہ ختم ہوئی ہے بات چیت، ایک کوئی جوائنٹ بیان بھی نہیں دے سکے، اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں، اور ایران میں اب اس وقت کس طرح کے حالات ہیں۔ جشن بھی ہے، جنگ کی آمد بھی لگتی ہے، کیسا کچھ ہے، کیسے حالات ہیں۔ احمد عباس صاحب، ویلکم ہے آپ کا۔ میڈیا اسٹار ورلڈ کو آپ نے وقت دیا، اس کے لیے بہت بہت شکریہ۔ سب سے پہلے تو میں اسلامی انقلاب کی جو کامیابی اور سالگرہ جو ہوئی، اس کی بہرحال مبارکباد آپ کو بھی دیتا ہوں۔ آپ وہاں مسلسل دیکھ رہے ہیں، بہت بہت کیسے تجربہ تھا اب سے پہلے کے برسوں میں، اور اس بار کیا کوئی فرق تھا، کتنا جوش تھا، کیا کچھ تھا؟ آپ میدان آزادی میں، اور میں سمجھتا ہوں تہران میں کئی اہم جگہوں پر موجود تھے آپ کل۔ کیسے کچھ تجربات، کیا لگا آپ کو، کیسا محسوس کر رہے تھے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، جو تصویر آپ کچھ منٹ پہلے نیوز نیٹ ورک پر لائیو دیکھ رہے تھے، وہ تہران کے تخت یا سنگھاسن کی ایک ہوائی تصویر ہے، جس میں 22 جولائی کو تہران کے عوام کی موجودگی دکھائی دے رہی ہے۔ یہ ایران کے لوگوں کی عزت، طاقت اور شان کی ایک نشانی ہے۔ انقلاب کی سڑکوں پر، آزادی کی سڑکوں پر، امام حسین چوک سے لے کر مہان محمد علی جناح اور مہان آیت اللہ سعیدی کی سڑکوں تک تہران کے لوگ آج بڑی تعداد میں موجود تھے۔ آج آئے یہ لوگ سماج کا وہ حصہ ہیں جو امام اور انقلاب کے خوابوں سے اپنے عہد کو دوبارہ تازہ کرنے آئے تھے۔ تمام مسائل اور مشکلات کے باوجود انہوں نے ہمیشہ ثابت کیا ہے کہ وہ اپنے پیارے وطن ایران کے مضبوط ستمبھ ہیں۔ ان مضبوط قدموں کو سلام، اس عظیم سماج کو سلام، ان شریف اور نجیب لوگوں کو سلام، اور آپ سب کو سلام جو آج ملک کی حفاظت، وطن کی شان اور عزت کو قائم رکھنے کے لیے آئے ہیں۔ آپ ہمارے محبوب ایران، اسلامی ایران میں آئے ہیں۔ ان مضبوط قدموں کو سلام جو ہمیشہ اسلامی ایران کی سرزمین پر موجود رہتے ہیں۔ جی قاضی صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کا پروگرام انوائٹ کرنے کے لیے۔ ایک بار پھر آپ کو اور آڈینس کو بھی میں مبارکباد دینا چاہوں گا۔ انقلاب کی مبارکباد اس لیے کہ یہ یہاں کی جو ایک ڈکٹیٹرشپ تھی، جو ایک سلطنتی اور شاہی نظام تھا، اس کے خلاف انقلاب آیا تھا، کامیاب ہوا تھا، اور صرف شاہی نظام کے خلاف نہیں بلکہ امپیریالزم کے خلاف یہ انقلاب تھا۔ تو اس حساب سے یہ انقلاب اور ہندوستان میں جو موومنٹ چلی آزادی کی، اس کا گول کا مشترک تھا۔ ہندوستان بھی بہت اس سے دکھ جھیل چکا ہے، امپیریلزم کا، کالونیلزم کا۔ اس حساب سے واقعی یہ مبارکباد کی چیز تھی۔
اور موقع ہے. میں نے کل 11 فروری کو 47 سالگرہ پر جو مجمع دیکھا وہ البتہ میرے لیے غیر متوقع نہیں تھا. مجھے امید یہی تھی کہ اسی طرح کا ہوگا، چونکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لوگ تو شریک ہوتے ہیں ہر سال، اور صرف انقلاب کی سالگرہ پر ہی نہیں بلکہ جو اور بھی مواقع ہیں اس پہ اسی طرح سے لوگ آتے ہیں. لیکن جب کبھی کہیں سے کوئی خطرہ ہوتا ہے، یعنی کہیں سے کوئی دھمکی ہے خاص طور پہ امریکہ کی طرف سے، اور یا اس طرح کی کوئی حالات ہیں، ملک کے اندر حالات خراب کرنے کی کوشش کی گئی، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایسے موقع پر لوگوں میں جوش بڑھ جاتا ہے کافی زیادہ، اور بہت زیادہ بڑے پیمانے پر لوگ پھر آ کے شریک ہوتے ہیں. اور کاظمی صاحب، ایک خاص چیز جو یہاں پر نظر آتی رہی ہے پچھلے برسوں میں اور اس سال بھی نظر آئی، وہ ایک ایسا سیلیبریشن ہے جس کی کم مثالیں ہیں. وہ اس طرح سے کہ آپ دیکھیں کہ جیسے جو قومی دن ہوتے ہیں، نیشنل ڈیز ہوتے ہیں، ان کا انداز جو ہوتا ہے عام طور پر وہ ایک چھٹی جیسے ہو گئی، اس کے علاوہ کہیں کچھ سرکاری پروگرام ہو گئے اسکولوں میں یا مثال کے طور پر ہو گئے، اس حد تک ہوتا ہے. یا کچھ تیوہار جیسے ہوتے ہیں تو اس میں ہم دیکھتے ہیں، مان لیجیے جیسے جو ہولی دیوالی کا جیسے جو تیوہار ہے، یا عید کا جیسے تیوہار ہے، تو اس میں ہم کو یہ نظر آتا ہے کہ بچے بہت زیادہ خوش ہیں، بچے بہت زیادہ کپڑے نئے پہن کے نکل رہے ہیں، لیکن جو بزرگ ہیں وہ اس انداز، ان کا ایکسائٹمنٹ اس طرح کا وقار انداز میں سے مناتے ہیں. مگر یہ جو انقلاب کا جشن ہوتا ہے، اس میں آپ اگر اس کی تصویریں دیکھیے تو ہر عمر کے لوگ، بوڑھے، کافی زیادہ بوڑھے، بالکل بچے، گود میں، اس سے بڑے، اس سے ہر سن کے لوگ پورے جوش کے ساتھ شامل ہوتے، پوری فیملیز ایک ساتھ کبھی آ رہی ہیں الگ. یہ ایک دم الگ رہتا مجھے، یعنی یہ چیز بڑی حیرت انگیز لگتی ہے، اور یہ لگتا ہے کہ کس طرح سے ہر گروپ میں اور ہر اس طبقے کے لوگوں میں کیسے یہ ایکسائٹمنٹ ایک ساتھ پیدا ہوتا ہے، کیسے یہ سارے لوگ، بچے بھی اسی طرح سے شامل ہو رہے ہیں، بہت بزرگ اسی طرح سے، جوان بھی. تو یہ چیز بڑی وہ اچھی بھی لگتی ہے کہ ایران نے ان چیزوں کو، ان مواقع کو لوگوں کے ذہنوں میں، دلوں میں اس طرح سے بسایا ہے کہ لوگ اس کو واقعی اپنا پروگرام سمجھتے ہیں اور ذمہ داری کے ساتھ، خوشی کے ساتھ شامل ہوتے ہیں. جب خطرات ہوتے ہیں تو وہ جوش اور زیادہ نظر آتا ہے، وہ اس بار وہ نظر آتا ہے. جی، یقینی طور پر جس طرح سے جوش جو نظر آ رہا تھا، میں بھی یہاں سے ویڈیو دیکھ رہا تھا آپ کے یہاں تہران سے، اور ہم اس پروگرام کے درمیان ہم نے شروع میں ویڈیو ایک دکھائی بھی ہے، اس سے لوگوں کو انداز ہے. اچھا، اب تھوڑا سا یہ بتائیے کہ اس میں کہیں کوئی جنگ کا خطرہ، چونکہ دو سب سے بڑے دشمن جن کو بڑا شیطان اور ناسور کہا جاتا ہے، ان کے لیڈر ایک ساتھ مل رہے تھے اسی دن جب آپ کے یہاں سیلیبریشن ہو رہا تھا، اس کا کہیں کوئی اثر، کوئی شیڈو، کہیں کوئی پرچھائی اس کی کہیں نظر آ رہی تھی کیا؟ نہیں، دیکھیے، ہمیں تو جو نظر آیا وہ ہمیشہ کی طرح سے وہی، یعنی عوام پوری طرح سے پبلک سڑکوں پر تھی، اور صرف پبلک ہی نہیں تھی بلکہ اس میں یہاں پر ایک یہ روایت یہ رہی ہے کہ جیسے جلوس نکلا ہے، لوگ ہیں سڑکوں پر آئے ہیں، اسی بیچ میں پھر جو بڑے عہدیدار ہیں وہ بھی آ کے شامل ہوتے ہیں، اور اس میں لوگ آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں، چل رہے ہوتے ہیں جلوس کی شکل میں، تو وہ بھی آ کے اسی طرح سے اس میں جلوس میں شامل ہوتے ہیں. اس میں ہم نے پریزیڈنٹ پزشکیان کو دیکھا کہ وہ شامل ہوئے. باقی اس کے علاوہ جتنے اور بڑے عہدیدار تھے وہ بھی اسی طرح سے آ کے ہمیں لوگوں کے بیچ میں چلتے ہوئے دکھائی دیے. تو ہمیں انداز وہی کہ نظر آیا جیسا ہمیشہ تھا کہ تو جب ہم یہ وی آئی پیز کی بات کر رہے ہیں کہ وہ اسی طرح سے، بے شک ان کے دو چار محافظ ساتھ میں رہتے ہوں گے، لیکن پبلک کے بیچ میں، پبلک کے ساتھ سڑک پر راستہ چلتے ہوئے، تو بالکل اسی انداز میں لوگ نظر آئے. تو جنگ کا کہیں سے کوئی وہ نہیں تھا، اور رہتا بھی نہیں. یہ تو خیر جنگ کا بھی خطرہ ہے. اس سے پہلے جب 12 روزہ جنگ ہوئی تھی، 13 جون کو امریکہ نے اٹیک کیا تھا، 14 جون کو یہاں پہ کافی بڑی وہ جشن تھا، غدیر کا جشن تھا. ایران میں لوگوں نے وہ جشن بھی منایا تھا جبکہ جنگ شروع ہو گئی تھی. تو وہ تو ظاہر ہے اس کا کہیں سے کوئی ہمیں وہ نظر نہیں آیا کہ لوگ خوف زدہ ہوں، ڈرے ہوں، یا اس کے لیے اس کو دیکھتے ہوئے کچھ کینسل کر دیا گیا ہو، کوئی ایک خاص روٹ دیا گیا، ایسا سب نہیں. وہ پورا آزادی اور انقلاب روڈ وہ بھرا ہوا تھا. 13 روڈ تھے جن پر لوگ بھرے ہوئے تھے. مین روڈ یہ تھا، باقی روڈ اس سے آ کے ملتے ہیں. اچھا، پریزیڈنٹ کا آپ نے ذکر کیا، پزشکیان کا، مسعود پزشکیان صاحب کا، کیا کبھی اس قسم کے عوامی جو جلوس ہوتے ہیں اس میں رہبر معظم بھی کبھی آتے ہیں کیا؟ کچھ لوگ، اب میڈیا والے ذرا اس طرح سے بھی دیکھ رہے ہیں کہ وہ نظر نہیں آ رہے، شاید وہ کہیں چھپے ہوئے ہیں، کہیں سیکیورٹی کا کچھ معاملہ ہے.
वेस्टर्न मीडिया तो वो बंकर में चले गए, इस किस्म की खबरें बार बार चलाता है। क्या रहबर मुअज्जम भी कभी ऐसे मौकों पर आते हैं क्या? नहीं, रहबर इनकलाब इस जुलूस में कभी कोई रवायत नहीं रही है, कभी इस तरह से शरीक नहीं होते इस तरह के जुलूसों में। हमेशा ये रहा है कि जब जुलूस हो जाता है वो आवाम का, पूरी कौम का शुक्रिया अदा करते हैं, एक पैगाम आमतौर पे आता है, अलबत्ता हमेशा नहीं, लेकिन इस बार एक दिन पहले पैगाम आया था, लोगों को दावत दी गई थी कि लोग बढ़ चढ़ के शामिल हों और दुश्मन को मायूस करें। तो ये हमेशा से रवायत रही, रहबर इनकलाब उसमें शामिल नहीं होते। अलबत्ता मैं याद दिलाऊंगा कि 1 फरवरी को रहबर इनकलाब गए थे बहिश्त ज़हरा, जो तेहरान का कब्रिस्तान है जहाँ इमाम ख़ुमैनी का रोज़ा है, और वहाँ उन्होंने अच्छा खासा वक्त गुजारा, जो तेहरान से थोड़ा सा बल्कि बाहर समझा जाता है, बाहर का इलाका। तो इन हालात में वो गए, तो वो रवायत है, वो रवायत है, वो हमेशा से चली आ रही है, यानी बहुत बरसों से, कि इस मौके पर वो असल में इमाम ख़ुमैनी की पेरिस से वापसी का दिन है। तो उस दिन जो है वो रहबर इनकलाब जाते हैं उनके मज़ार पे, उसके अलावा और शहीदों की कब्रों पे जाते हैं। तो वो गए थे, वहाँ पे मौजूद थे। तो हम ये नहीं कह सकते कि जंग की वजह से इस तरह से वो पहले आते रहे और इस बार उन्होंने कैंसिल कर दिया, ऐसा नहीं था, ये रवायत नहीं रही पहले से ही नहीं। अच्छा, एक और सवाल यहाँ पर उठ रहा है, शायद दुनिया के मीडिया ने उसको नोट किया है, नोटिस लिया है, वो ये कि एयरफोर्स के सरबराह से मुलाकात इस बार नहीं की। क्या मामला था? कहीं कोई इख्तलाफ, कहीं कुछ और? क्या वजह रही जो इस बार मुलाकात नहीं हुई इनकलाब के इस जश्न के दौरान जो होती है, वो क्या है? देखिए, 11 फरवरी को ईरान में इनकलाब आया था, उससे 3 दिन पहले यानी 8 फरवरी को ये हुआ था कि इमाम ख़ुमैनी के पास यहाँ एयरफोर्स के लोग आ गए थे, जब शाह का जमाना था, और शाह जब जा रहा था, खत्म हो रहा था, शाह चला गया था और हुकूमत गिर रही थी। 3 दिन बचे थे इनकलाब कामयाब होने में। तो 3 दिन पहले एयरफोर्स के लोग आके इमाम ख़ुमैनी से मिले थे और उन्होंने अपनी वफादारी का ऐलान किया था कि हम आपके वफादार हैं। और वो उसको भी कहते हैं, बड़ा अहम वाक़या था इनकलाब की कामयाबी में, उसका भी एक अहम मोड़ था, एक मील का पत्थर था। उसके बाद से ये सिलसिला चला आ रहा है कि जब भी इनकलाब की एनिवर्सरी आती तो उसके 3 दिन पहले, जस्ट 3 दिन पहले ये होता है कि एयरफोर्स के लोग, एयरफोर्स के जवान, कमांडर्स आके रहबर इनकलाब से मिलते हैं। ये सिलसिला चला आ रहा है। इस साल ये नहीं हुआ, ये प्रोग्राम नहीं हुआ जो कि हमेशा होता था। इसकी वजह इख्तिलाफ नहीं, इसकी वजह ये असेसमेंट है। इस पे जाहिर कोई बाकायदा ऐलान नहीं किया गया कि फला वजह से ये प्रोग्राम नहीं हुआ। ये प्रोग्राम हुआ लेकिन अलग अंदाज से हुआ। अब उसकी वजह क्या थी, वजह इसके बारे में बयान नहीं की गई है कि फला, मतलब पर्टिकुलरली फला वजह से जो इसमें चेंजेस किए गए। लेकिन ये जरूर हमने देखा कि ये प्रोग्राम इस बार वहां नहीं हुआ। इमाम ख़ुमैनी इमाम बाड़े में जो होता था रहबर इनकलाब, जहां पर होते थे, वहां नहीं था। लेकिन वो ये जो जनरल स्टाफ है, आर्म फोर्सेस का जनरल स्टाफ है, वहां पर ये प्रोग्राम रखा गया और उसके मुनक्किद हुआ। इस बार हमें ये फर्क नजर आया। लेकिन इख्तिलाफ की कोई, ये जो है ये खाली अफवाहें हैं, इसमें इस तरह कोई सूरत है वो चीज नहीं है। फोर्सेस पूरी तरह से तैयार है, पूरी तरह से एकजुट है, पूरी तरह से अपना मोर्चा उन्होंने संभाल रखा है और बड़ा जोश है फोर्सेस में। और फोर्सेस से जो जुड़े दूसरे जो लोग हैं, जो रिसर्च वगैरह का काम करते हैं, उनमें भी एक जोश पाया जाता है इस तरह के हालात को देखते हुए। अच्छा, आज पहला दिन है जब हम 12 फरवरी को बात आपसे कर रहे हैं। ये नेतन्याहू और ट्रंप की मुलाकात के बाद पहली सुबह है, समझिए, यानी जो मुलाकात जिसके लिए बड़ा हाइप था, जिसके बारे में कहा गया कि 3.5 घंटे की मुलाकात हुई, कोई जॉइंट स्टेटमेंट नहीं, प्रेस के सामने कोई बयान नहीं, उसको आपके यहाँ का मीडिया कैसे देख रहा है? क्योंकि आपके मीडिया में जरूर ये खबरें जरूर कहीं पहले पेज पर तो जरूर होंगी, मुझे लगता है। क्या कुछ है आज के मीडिया में, ईरान के मीडिया में, उस मुलाकात के बारे में? देखिए, इसके बारे में जैसा कि अभी अगर खुद आप इस्राएली मीडिया देखिए तो भी बहुत सारी चीजें उसमें सामने नहीं है। बहुत कुछ ही कि वो नेतन्याहू ने एक छोटा सा बयान जारी किया और ट्रंप की तरफ से 2-3 लाइनों का, 4 लाइनों का बयान आया, बस इसी हद तक है। तो बहुत ज्यादा डिटेल तो नहीं आई। लेकिन उसके अलावा फिर कयास आ रही हैं। 2 चीजें कही जा रही हैं। एक तो नजरिया ये है कि नेतन्याहू का और उनके साथ ही साथ इजरायली जो लॉबी है अमेरिका में, उसका पूरा जोर ये इस बात पर है
کہ ٹرمپ کی توجہ مڈل ایسٹ سے، ویسٹ ایشیا سے ہٹنے نہ پائے، اور ٹرمپ کو بار بار یاد دلایا جائے نہیں آپ کی سب سے بڑی ترجیح جو ہے وہ یہ، ٹرمپ کے ہاں خود ایڈمنسٹریشن میں ایک حصہ وہ ہے جس کو یہ لگتا ہے کہ نہیں ہمیں بہت زیادہ، اگر ان کا آپ نیشنل ڈیفنس اسٹریٹجی امریکہ کے اگر آپ دیکھیے تو اس میں جو رجحان ہے وہ یہ اس بات پہ تاکید کرتا ہے کہ آپ ہر جگہ جو ہے وہ جا کے اس کو سنبھالنے کی کوشش نہ کریں، آپ کے پاس ریسورسز کم ہیں، آپ جو ہے وہ دیکھیں کہ کہاں ترجیح زیادہ ہے، اس میں چائنا کو زیادہ ترجیح دی گئی کہ آپ ایسا نہ کریں کہ رشیا میں لگے رہیں اور چائنا سے بہت زیادہ پیچھے ہو جائے۔ تو ایک موڈ اس طرح کا ہے، لیکن اسرائیلی لابی اور خود نیتن یاہو اسرائیل اس کوشش میں ہے کہ بار بار ان کو یاد دلائے کہ نہیں سب سے بڑا خطرہ آپ کا ایران کے اندر موجود ہے، اس علاقے میں ہے، تو آپ اس پہ توجہ دیں۔ تو ایک تو یہ ہے کہ اس بات پر زور لگا رہے تھے نیتن یاہو کہ کوئی بات چیت نہیں ہو، بلکہ ٹرمپ جس طرح سے حملے کے لیے آگے بڑھ رہے تھے وہ اسی طرح سے آگے بڑھیں۔ دوسرا نظریہ یہ ہے کہ نہیں ایکچولی ٹرمپ میں اور نیتن یاہو میں کوئی زیادہ اختلاف ہے نہیں، دونوں مل کے ہی کام کر رہے ہیں، دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے کہ وہ جنگ نہیں چاہ رہے ہیں اور وہ فلاں جنگ چاہ رہے ہیں، وہ ان کو گھسیٹنا چاہ رہے ہیں، ایسا نہیں ہے، دونوں مل کے کام کر رہے ہیں۔ ایک نظریہ اس طرح کا پایا جاتا ہے۔ یہ تو ہو گئی اس سائڈ کی بات، لیکن ایران یہ مان کے چل رہا ہے کہ چاہے دونوں میں اختلاف ہو چاہے اختلاف نہ ہو، ایران یہ مان کے چل رہا ہے کہ ہم بات چیت تو بے شک کر رہے ہیں لیکن کسی بھی لمحے جنگ ہو اس کے لیے ہمیں تیار رہنا ہے، ایران نے یہ تیاری ضرور کر رکھی ہے۔ ایران نے جنگ کی پوری تیاری کی ہوئی ہے، بات چاہے وہ ان میں اختلاف ہو یا نہ ہو۔ اچھا، اس میں دو چیزیں جو سمجھ میں آ رہی ہیں، وہ ٹرمپ کی طرف سے کہا کہ میں اس بات پر زور دیتا رہا کہ ایران سے بات چیت جاری رہے، پھر اس کے بعد دیکھتے ہیں کیا نکلتا ہے، لیکن اس کے ساتھ میں جو وہ دھمکی والا ایک سینٹینس کہتے تھے وہ اس بار نہیں ہے اس بیان میں۔ دوسری طرف نیتن یاہو کی طرف سے جو بات آئی اس میں یہ کہا گیا کہ انہوں نے سیکیورٹی کنسرن یعنی اپنی حفاظت کی جو مشکلات ہیں اس کے بارے میں بات کی، غزہ کے بارے میں بات کی، علاقائی معاملات کے بارے میں بات کی، ایران کے بارے میں بات کی۔ تو کہیں کوئی چیز ایسی فوکس ہو کر کے کوئی چیز نہیں نظر آ رہی جس میں یہ لگے کہ یہ پتہ چلے کہ جو ایک ہفتے بعد میٹنگ ہونے والی تھی اس کو ایک ہفتہ پری پون کر کے جو جلدی میں وہ گئے تھے اس میں انہیں کیا حاصل ہوا، کیا جو حاصل کرنے گئے تھے وہ نہیں ہوا یا ہو گیا۔ آخر ایک اندازہ ہے کہ شاید ٹرمپ منع ہی کرنے تو نہیں گئے تھے کہ آپ حملہ مت کرو ایران پر۔ آپ کو اس میں کیا امکان لگتے ہیں؟ چونکہ جب میڈیا میں کچھ نہ بتایا جائے، جو آدمی روزانہ 4 بار میڈیا کے سامنے پیش ہوتا ہو، ٹرمپ کو میں کہہ رہا ہوں، وہ اس بار سامنے نہیں آیا، کیا بات کچھ رہی، کیا ہوا، کیا لگتا ہے آپ کو؟ دیکھیے ایک چیز مجھے یہ لگتا ہے کہ سرٹینٹی کی کمی ہے خود امریکہ کے اندر بھی اور اسرائیل کے اندر بھی۔ دل تو ان کا دونوں کا یہ چاہتا ہے کہ ایران پر اٹیک ہو جائے یا ایران کے اندر ہی حالات اتنے خراب ہو جائے، ایران اسے الجھ کے ختم ہو جائے اور وہ باقی نہ رہے اس طرح سے ایران جس طرح آج اس علاقے میں موجود ہے۔ یہ تو بڑا دل چاہتا ہے، لیکن یہ ہو کیسے اس کے بارے میں ان کے پاس کوئی واضح اسٹریٹجی نہیں ہے۔ جس چیز کو انہوں نے واضح اسٹریٹجی سمجھا تھا اس کو انہوں نے آزمایا لیکن نتیجہ نہیں ملا۔ 12 دن کی جو جنگ تھی اس میں ایک اسسمنٹ امریکہ کا بھی اور اسرائیل کا یہ تھا کہ ہم یہاں سے اٹیک کریں گے اور ایران کے اندر حالات خراب ہو جائیں گے، لوگ جو ہے سڑکوں پہ آ جائیں گے اور اس طرح سے ایران کی جو حکومت اور نظام ہے کمزور ہو جائے گا۔ مگر وہ 12 دن کی جنگ میں یہ ہوا کہ اس کا الٹا ہو گیا، جو لوگ خلاف بھی تھے وہ بھی سب ایک ساتھ متحد ہو گئے کہ ہمارے ملک پہ حملہ ہو گیا، اور جو خلاف تھے اس کے بعد اگر کوئی بولنے کی بھی کوشش کرتا تو کچھ ایسے ہیں وہاں پر جو پہلے دہشت گردی وغیرہ کر چکے ہیں ایران میں اور ایران سے باہر پیرس میں اور البانیہ وغیرہ میں ان کو رکھا گیا ہے۔ اگر انہوں نے کچھ بولنے کی کوشش کی تو لوگ آڈینس جو تھے انہوں نے ان کو لان تان کی کہ یہ اس طرح کی بات کرنا غلط ہے، اس وقت ایران پر حملہ ہوا ہے۔ تو کوئی بھی ایران کے خلاف جو ایران سے جس کا تعلق تھا کچھ بھی سننے کو تیار نہیں تھا، تو وہ پلان وہاں پر فیل ہوا۔ دوسرا ہم نے دیکھا 8 اور 9 جنوری کو جو بھی حالیہ ہفتوں میں جو دیکھنے میں آیا کہ وہ ایران کے اندر پھر کئی جگہوں پر بڑے منظم انداز میں دہشت گردانہ حملے کروائے گئے۔ یہ بھی ان کو یہ تھا کہ اس طرح سے وہ ہدف حاصل ہو سکتا ہے ایران کے اندر کہ ایران کمزور ہو جائے اور اس طرح سے مقصد پورا ہو جائے۔ تو مجھے یہ لگتا ہے کہ چاہتے تو یہ دونوں یہ ہیں کہ کمزور اس طرح سے ہو جائے، لیکن کوئی واضح اسٹریٹجی ہے نہیں۔
جنگ شروع کرنے کی پوزیشن میں ہے نہیں. اگر جنگ شروع کرتے ہیں تو جو مصیبت ان کو واپس ایران کے جوابی حملے سے ان کو ہوگی، اس مصیبت سے وہ اب چھٹکارے کا ان کے پاس کوئی راستہ ہے نہیں. یہ پہلے ثابت ہو چکا کس طرح سے ایران ہٹ کرتا ہے. اس کے علاوہ جو علاقے میں یہ ریجنل جو ممالک ہیں، ان کا بھی یہ ہے کہ ابھی میں تفصیلات دیکھ رہا تھا کہ جو اس علاقے میں جو اگر جنگ ہوتی ہے تو یہ سعودی عرب، قطر اور امارات اور اس طرح کے ملکوں میں جہاں امریکہ کی بیسز ہیں، ان کا تو ایسا ہے کہ کہیں سے چھوٹا سا بھی کوئی ٹارگٹ مس ہوا اور جا کے پانی کی جو تنصیبات ہیں ان پہ لگ گیا، تو سعودی عرب کے تو بہت سارے شہر ہیں جہاں وہ ساحلی علاقوں سے پانی کی سپلائی ہوتی ہے، اگر اس کو کچھ ہو جائے تو وہاں شہروں میں پینے کے لیے پانی نہ بچے. یہی حال قطر کے لیے. تو یہ صورتحال اگر اس کی ایئر اسپیس بند ہو جائے 3-4-5 دن کے لیے تو ان کا بہت سارا کھانا پینا باہر سے آتا ہے روزانہ. جب وہ سعودی عرب نے اور امارات نے اور مصر بحرین نے اس کا محاصرہ کیا تھا، اس کے بعد سے خبر آئی کہ اس وقت جب محاصرہ ہو گیا تو 3 دن کی خوراک قطر کے پاس تھی. تو اس طرح کی تو صورتحال یہ امریکہ کا لائز ہے. اچھا، امریکہ کا دل ان کے لیے کوئی بہت بسیجتا نہیں، لیکن امریکہ کو ان ملکوں سے پیسہ وصول کر رہا ہے. امریکہ کو ان ملکوں سے 3 سے 4 ٹریلین ڈالر ملنے آئندہ کچھ برسوں میں. تو اگر یہ ممالک کسی بحران کا شکار ہوں گے تو امریکہ کے پیسہ آئے گا کہاں سے؟ تو یہ صورتحال ہے کہ ان کے پاس کوئی واضح بہت وہ ہے نہیں، کہ دل تو یہ چاہ رہا ہے کہ یہ مل جائے، لیکن کیسے ملے اس کے لیے کوئی کارگر، کوئی پریکٹیکل، کوئی ٹھوس اسٹریٹجی منصوبہ ہے. اچھا، ایک خبر اور آئی. ایران کے سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل کے سربراہ علی لاریجانی نے عمان کا دورہ کیا. یہ عمان کا دورہ جو ہے اس میں کہیں کہیں کچھ کہنے کی کوشش کی گئی، یا شاید لوگوں نے اندازہ لگایا کہ شاید کسی امریکن سے ملنے گئے تھے، لیکن اس کا مقصد کیا تھا؟ ملاقاتیں کس کی ہوئیں؟ ایک خبر آئی کہ حماس کے ڈیلیگیشن سے بھی ملے ہیں، اور وہاں کے امیر سے ملے ہیں، فورن منسٹر سے ملے. یہ الگ سے علی لاریجانی کو عمان کیوں جانا پڑا؟ کیا ہوا؟ کیا کہیں ٹریک سے اترتی ہوئی ہے بات چیت، یا اگلے دور کی تیاری کا حصہ تھا؟ کیا تھا؟ دیکھیے، علی لاریجانی صاحب کا جو عہدہ ہے وہ بڑا اہم ہے، سیکیورٹی سے وابستہ عہدہ ان کا. یہاں سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل کے وہ سیکریٹری ہیں، اور سیکریٹری جو ہوتا ہے وہ اس کو پریزیڈنٹ اپوائنٹ کرتا ہے، اور پلس جو سیکریٹری ہوتا ہے اس ادارے کا وہ آیت اللہ خامنئی کا نمائندہ بھی ہوتا ہے، چونکہ اس باڈی میں رہبر کے 2 نمائندے ہوتے ہیں. ایک الگ سے ہوتا ہے جو خود وہی سیکریٹری ہوتا ہے جسے پریزیڈنٹ اپنا سیکریٹری اپوائنٹ کرتے ہیں، وہی اسی کو رہبر اپنا نمائندہ بنا دیتے ہیں. یہ روایت رہی ہے. تو اس حساب سے بڑا اہم عہدہ ہے، سیکیورٹی کا عہدہ ہے. یہ جو دورے ہیں یہ دونوں بہت اس لحاظ سے اہم ہے، اس میں 2 میسج ہے بہت اہم. ایک تو ان ملکوں کے لیے خود ہے کہ سیکیورٹی کے معاملات میں آپسی ہم آہنگی بہت زیادہ ضروری ہے. سیکیورٹی کے معاملات میں امریکہ کا دخل نہیں ہونا چاہیے، نقصان ہو سکتا ہے. ایران ایکچولی ان ملکوں کے ساتھ اچھے تعلقات چاہتا ہے، اچھے کہ جن پہ اعتماد و بھروسہ کیا جا سکے. تو اس کے لیے بہت پہلے سے کوشش کر رہا ہے. اور لاریجانی صاحب اس سے پہلے سعودی عرب کا دورہ کر چکے ہیں اور مستقل رابطے میں رہتے. ایران بڑی کوشش یہ کر رہا ہے کہ جو سیکیورٹی کے معاملات ہیں انہیں آپس میں حل کیا جائے اور باہری مداخلت ختم ہو. ایک دوسرے یہ رہتا ہے کہ بہت واضح میسج جب دینا رہتا ہے تب بھی اس طرح کے دورے ہم دیکھتے ہیں. واضح میسج کیا کہ اگر ٹکراؤ کی صورتحال بنتی ہے تو کس طرح کے نقصانات ہو سکتے ہیں. یہ اس طرح کا جب بہت صاف پیغام دینا رہتا ہے تو بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اس طرح کے دورے کیے جاتے ہیں. باقی بہت تفصیلات تو نہیں آئی، صرف یہ کہا گیا کہ دورہ بڑا اچھا رہا، جو ڈسکشن میں بہت اچھی ہوئی. قطر میں حماس کے لیڈر سے ان کی ملاقات ہوئی، یہ بھی اہم ملاقات تھی. یہ چیزیں ہیں، باقی بہت ساری چیزیں سامنے اس کے علاوہ نہیں ہیں، بہت زیادہ تفصیلات نہیں. جی 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 جی. اور ہوتی انصار اللہ کے بھی نمائندے سے کوئی شاید ملاقات ہوئی ہے. خیر، اب جی، اور میں جو سمجھنا چاہتا ہوں، دیکھیے، ایران نے دھمکی دی، آیت اللہ خامنئی نے کہا کہ علاقائی جنگ ہوگی اگر جنگ شروع ہوگی. جب علاقائی جنگ کہا جاتا ہے تو اس علاقے میں عرب ملکوں میں جہاں جہاں بھی امریکی بیسز ہیں ان پر حملے کی بات کی جاتی ہے. کیا یہ اس سینسٹیویٹی کو سمجھانے کے لیے گئے تھے؟ میرے پاس ایک انفارمیشن ہے اس کے بارے میں، وہ یہ کہ کچھ مہینے پہلے کی بات ہے، بھارت میں ایران کے ایمبیسیڈر سے کسی ایک ایکسپرٹ نے پوچھا پرسنل ملاقات میں، جو میرے ساتھ انہوں نے شیئر کیا. وہ یہ کہا کہ اگر صاحب آپ ان عرب ملکوں میں حکومت وہ حملے کریں گے تو بہت نقصان ہوگا ان ملکوں کا.
تو بھارت میں ایران کے سفیر نے کچھ مہینے پہلے یہ کہا کہ نہیں اب وہ وقت نہیں رہا، اور ہم نے یہ سمجھا دیا ہے کہ اگر ہمیں ایسے حملے کرنے ہوئے تو بہت ہی پریسائز، بالکل صحیح مقامات پر حملے ہوں گے جو صرف ان کو نقصان ہوگا، ان ملکوں کے انفراسٹرکچر کو نقصان نہیں ہوگا۔ کیا وہ نقصان ہی سمجھانے کے لیے گئے تھے کیا علی لاری جانی؟ ایگزیکٹلی یہ تو ایران کو پہلے ہی، اب ظاہر ہے اس پہ تفصیلات تو اس کی بہت نہیں ہے، لیکن ایران یہ واضح کر چکا ہے، بتا چکا ہے کہ جب حملے ایران کی طرف سے ہوتے ہیں تو بہت ہی پریسائز حملے ہوتے ہیں۔ ایران اس طرح کے ویپنز ڈیولپ کر چکا ہے کہ جو نشانہ جو چوکتا نہیں ہے، چند میٹر کے ادھر ادھر ایرر کے ساتھ وہ اپنا ٹارگٹ ہٹ کرتا ہے۔ تو ان ملکوں کو تو یقین دلاتا، لیکن ایکچولی کیا ہے کہ جب جنگ ہو جائے اور کسی ملک کے اندر امریکہ کی بیس کو چاہے ہٹ کیا جائے، پھر بھی اس ملک کی ساورنٹی کو ظاہر ہے یہ مانا جاتا ہے کہ نقصان پہنچے، لیکن ایکچولی ان ملکوں نے جو ان کی میزبانی شروع کی، یہ ان کے خود کی ساورنٹی کے کہیں نہ کہیں خلاف، اس لیے کہ امریکن وہاں پر جو وہ ایکٹیویٹیز کرتے ہیں اس میں ان کی کوئی اجازت نہیں لیتے کہ ان کی اجازت سے ہم ہاں یہ کام کریں یا یہ کام نہیں کریں، وہ پوری طرح سے پھر اطلاع بھی نہیں دیتے کہ ہم کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے ہیں۔ تو ایکچولی انہوں نے کہیں نہ کہیں کمپرومائز کیا ہے اس طرح کی بیسز دے کے امریکہ جیسے ملک کو۔ تو یہ تو انہیں ان سے ایک جو بھی ظاہر ہے کہ دراز مدتی اگر منصوبہ ان کا تھا تو یہ بڑی غلطی ان سے ہوئی ہے۔ وقتی طور پر اگر کسی مسئلے کو مان لیجیے کویت نے اٹیک کیا تھا، اگر اس کی وجہ سے تھا تو صدام کا خاتمہ ہو گیا، تو ان چیزوں کو بیسس کو بھی دھیرے دھیرے ختم ہونا چاہیے تھا۔ لیکن جب انہوں نے ان کو یہاں پر ایک مصیبت پال رکھی ہے تو ظاہر ہے اس کے جو اثرات اور نتائج اور خمیازہ ہے اس کو بھگتنے کے لیے بھی انہیں تیار رہنا چاہیے۔ بھی عرب ملکوں نے خود میزبانی کی ہوئی ہے، مصیبت پالی ہوئی ہے، اس کا نقصان تو انہیں اٹھانا پڑے گا۔ حالانکہ ایران ہمیشہ یہ کہتا رہا ہے اسلامی انقلاب کے بعد کہ وہ اپنے پڑوسی ملکوں کے ساتھ اچھی دوستی چاہتا ہے، اور دور سے آنے والے امریکہ کا یہاں کیا کام ہے، اسے واپس جانا چاہیے۔ اچھا، میں واپس آنا چاہتا ہوں، مختصر تھوڑا سا وقت ہمارے پاس رہ گیا ہے۔ جو تیاری ہے ایران کی، اس بار تیاری تھوڑا سا ایک بار ہلکا سا دہرا دیجئے، بتا دیجئے، حالانکہ آپ سے اس سلسلے میں پہلے بھی بات ہوئی ہے، کس کس میدان میں جون 2025 میں اور اب کی تیاری میں کتنا فرق ہے؟ جی دیکھیے، جون 2025 کے بعد ایک تو یہ کہ ایران اس کے بعد سے اپنے ایئر ڈیفنس پہ بہت محنت سے کام کر رہا ہے، ایئر ڈیفنس کو مضبوط کیا گیا ہے۔ دوسرا، اس کے علاوہ یہ کیا گیا کہ جو میزائل اٹیک ہوں جواب میں وہ ڈی سینٹرلائز ہوں، یعنی ایسا نہ ہو کہ جیسے وہ تہران سے کوئی آرڈر ایشو ہو اس کے بعد عمل ہو، یہ نہیں، انہوں نے الگ الگ پورے ملک میں اس کو ڈیوائیڈ کیا ہوا ہے، اور اپنا جو نیٹ ورک ہے اس کو اس طرح سے پھیلایا ہے کہ اگر ان کیس کبھی ایسا ہو کہ مان لیجیے سینٹر سے کوئی رابطہ نہیں رہ جاتا ہے، تب بھی اس کو کس طرح سے کام کرنا ہے، اس ایک خاص یونٹ کو کس طرح سے عمل کرنا ہے، یہ اس کے لیے کلیئر کر دیا گیا ہے کہ آپ کو اس طرح کی صورتحال میں اس طرح سے کام کرنا ہے۔ ایک تو یہ کافی اہم بڑا ڈیولپمنٹ ہوا ہے، تو ایران کے الگ الگ علاقوں میں اس چیز کو پھیلا دیا گیا ہے، ایئر ڈیفنس کو اور اٹیک کی پاور کو بھی۔ دوسری ایک چیز یہ ہوئی ہے کہ ایران اس وقت یہ مان کے چل رہا ہے کہ اگر جنگ کے حالات بنتے ہیں تو ایک اہم ٹارگٹ ایران کے سامنے کیا ہوں گے۔ ایک دیکھیے، ایک بہت زیادہ کوشش اس بات کی ہوئی ہے کہ امریکہ ایک اسٹرائک گروپ ادھر نزدیک لے آتا ہے، اس کے علاوہ اس کی جو بیسز ہیں، یہ پورا انفراسٹرکچر ہے، اسی کو نشانہ بنانے کی ضرورت ہے۔ تو بیسز کو نشانہ بنانا کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے، لیکن جو ایئر کرافٹ کیریئر ہیں جو اپنی جگہ بدل، جب آپریشن شروع ہو جاتا ہے تو وہ موو کرنے لگتا ہے 60 کلومیٹر کی سپیڈ سے، پھر وہ چلتا ہے، اس کا لوکیشن کیسے پتا چلے، اس بات کی بہت زیادہ تیاری کی گئی کہ ایگزیکٹلی وہ کہاں پر ہے، اس کا پتا ہونا ضروری، چونکہ جیسے ہی پتا چل گیا کہ ایگزیکٹلی یہ اس کی لوکیشن کہاں ہے اور ریئل ٹائم اس کی لوکیشن پتا چل جائے تو اس کو نشانہ بنانا پھر مشکل نہیں رہتا، بہت آسان ہوتا ہے۔ میزائل اس کو ہٹ کر سکتا ہے، بیلسٹک میزائل بہت آرام سے اس کو مار سکتا ہے، یہ تو اس پر کام بہت زیادہ ہوا ہے۔ ابھی ہم نے دیکھا ایران نے امریکہ کا جو یو ایس ایس ابراہم لنکن ایئر کرافٹ کیریئر ہے، اس کی طرف ایران نے اپنا شاید 139 اپنا ڈرون بھیجا جس کو اس نے ہٹ کیا، لیکن ڈرون ہٹ ہونے سے پہلے وہ تصویریں اپنی بھیجتا رہا اپنے آپریٹنگ روم کو۔ تو اس سے یہ میسج دینا چاہا ایران نے کہ ایگزیکٹلی ہمیں پتا ہے کہ آپ کہاں ہیں،
یہ کیریئر کہاں ہے. وہ ڈرون تو اسی لیے بھیجا گیا تھا کہ مار دیا جائے گا, اس کی اسپیڈ اتنی زیادہ نہیں ہوتی, بہت کم اسپیڈ ہوتی, بہت آرام سے اس کو ایئر کرافٹ سے مارا جا سکتا ہے. لیکن وہ ایگزیکٹلی اس ڈائریکشن میں اس جگہ پر اگر پہنچ گیا جہاں پر ایئر کرافٹ کیریئر, اس میں یہی میسج ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ آپ کہاں پر ہیں, اور ساری تصویریں ہمارے پاس آپ کی اس ڈرون کے ذریعے آ گئی, مارے جانے سے پہلے تک ساری تصویریں ہمارے پاس موجود ہے. تو اس میں میسج یہی ہے ایکچولی. جی جی, یہ بڑا میسج ہے. مجھے یاد آ رہا ہے کہ ایک بار جیروسلم میں ڈیفنس منسٹر کی گاڑی کے اندر کوئی ایک گلدستہ رکھا گیا تھا, اور شاید اس سے وہ گھبرا گئے تھے کہ آخر کیا ہوا, ایران کے پاس یہ ساری انفارمیشن ہے. آخر میں ہمارے درشکوں کو, ناظرین کو اس پورے علاقے کی اس وقت کی صورتحال کو اگر آپ سمرائز کر سکیں تاکہ ایک اطمینان ہو سکے, ایک کمپلیٹ ایک انفارمیشن ہو جائے, کیا لگتا ہے, کیا جنگ ہوگی, نہیں ہوگی, ہوگی تو نتیجہ کیا ہوگا؟ دیکھیے صورتحال یہ ہے کہ ایران اس وقت یہ مان کے چل رہا ہے کہ امریکہ میں علاقے میں امریکہ موجود ہے, امریکن بیسز موجود ہیں. امریکہ کی پوری کوشش یہ ہے کہ وہ ایران کو نقصان پہنچائے. یہ اس پہ اب پہلے اگر کچھ لوگوں کو شک بھی تھا کہ نہیں امریکہ سے بات چیت کے ذریعے کچھ حاصل کیا جا سکتا ہے, کوئی ڈیل ہو سکتی ہے, تو ان کو بھی پوری طرح سے یقین ہو گیا کہ نہیں, یہ بات چیت نہیں, امریکہ کی کوشش ہی یہ ہے کہ وہ ایران کو کمزور کرے, ڈیسٹیبلائز کرے, ٹکڑوں میں بانٹ دے, یہ کوشش ہے. تو یہ تو ایک نظریہ پورا عام بن گیا. اب جب یہ خطرہ موجود ہے تو اس سے نمٹا کیسے جائے, اس کے راستے بھی ایران نے اپنے طور پر تیار کیے ہیں, ڈیولپ کیے. اس لیے ایک پورا کانفیڈنس ایران کے اندر موجود ہے. جہاں ایران کے اندر یہ تصور ہے کہ امریکہ اور اسرائیل حملہ کر سکتے ہیں, وہیں پورا یقین مجھے نہیں نظر آتا کوئی بھی جو یہ کہے کہ ایران جواب نہیں دے سکتا. قریب قریب ہر ایک کو یقین ہے کہ ہم اچھی طرح سے جواب دے سکتے ہیں. دوسری بات ہو گئی, تیسری چیز یہ ہو گئی, یہ پتا ہے کہ یہ صورتحال زیادہ دن جاری نہیں رہ سکتی. امریکہ کو بھی اس طرح کی تیاریوں سے پیچھے ہٹنا پڑے گا, بہت دنوں تک وہ جاری نہیں رکھ پائے گا اس کو. تو دیکھنا یہ ہے کہ کیا ہوتا ہے, اگر حملہ ہوتا ہے تو کیا کرنا ہے, وہ چیز ایران کے سامنے کلیئر ہے واضح. جی, اور یہ بھی صاف ہے کہ ٹرمپ کہہ چکے ہیں کہ مختصر حملے میں جلدی سے کامیابی ملے تو ٹھیک ہے, لمبی جنگ کے لیے وہ بھی تیار نہیں ہے. جبکہ ایران نے یہ کہا کہ ہم لمبی جنگ کے لیے تیار ہیں, اگر کہیں بھی خروچ آئے گی, ملک کے کسی بھی حصے میں کوئی حملہ ہوگا تو ہم اسے بھرپور جواب دیں گے اور جنگ پوری ہوگی. بہت بہت شکریہ احمد عباس صاحب, آپ نے ہمیں وقت دیا. میں اپنے درشکوں سے بتاؤں کہ میری پوری کوشش رہتی ہے کہ گراؤنڈ زیرو سے انفارمیشن آئے. کل جو اسلامی انقلاب کی سالگرہ ہوئی اس کے چشمدید خود وہاں پر موجود تھے احمد عباس صاحب, انہوں نے وہ بھی بتایا, اور ٹرمپ اور نتن یاہو کی ملاقات کے بعد بھی وہاں کا میڈیا کیا کچھ کہہ رہا, وہاں کے لوگ کیا کہہ رہے ہیں, وہ بھی آپ کو بتایا. آج کا ویڈیو آپ کو کیسا لگا کمنٹس میں ضرور لکھیں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں. اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. دھنیہ واد, شکریہ. جے بھارت, جے ہند.